السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے کون سی ایسی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا؟ ناظرین، روایات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا، ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں پرسکون رہنے لگے، بہت لذیذہ میوے اور پھل کھانے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اناج پھل کھانے سے منع فرمایا، وہ گندم تھا۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی رکھنے لگا کہ میرے جنت سے نکلنے کا سبب حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت میں داخل فرما دیا اور شیطان کو خبر ملی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں تمام میوے کھانے کی اجازت ہے مگر گندم کھانے کی اجازت نہیں، شیطان انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ تقریباً 300 سال تک جنت کے دروازے کے پاس جنت کے باہر بیٹھا رہا۔ مور جنت کے پرندوں میں سے خوبصورت پرندہ تھا۔ ایک دن باہر آیا، شیطان خوش ہوا۔ شیطان کہنے لگا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے کہا، میں تو مور ہوں، تم اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، میں عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں رہتا۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا، تم مجھے جنت کے اندر لے کے چلو، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے تمہیں آبادی زندگی حاصل ہو جائے گی، تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہیں کبھی بیماری نہیں پہنچے گی، ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔ مور لالچ میں آ کر کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تجھے جنت میں لے چلوں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ تیری مدد کر سکتا ہے۔ مور سانپ کے پاس گیا، ساری باتیں بتائیں۔ سانپ شیطان کی باتوں سے خوش ہو گیا۔ سانپ جنت سے باہر آیا۔ سانپ نے اپنے منہ کے اندر شیطان کو چھپا کر جنت کے اندر لے گیا۔ اس طرح شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں جنت میں اپنی زندگی ہمیشہ ہمیشہ گزارو اور ہمیشہ خوشی کے ساتھ جنت کے اندر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات کو بڑے غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت میں تمام اور سہولتیں میسر ہو سکتی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، جس دانے کو کھانے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، اگر وہ آپ دانہ کھا لیں تو آپ کو آبادی زندگی مل جائے گی
اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ بات سن کر آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، مگر اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ شیطان کی باتوں میں آ گئیں، آدم علیہ السلام کو دانہ کھانے پہ راضی کر لیا۔ پھر اس دانے کو جب چکھا ان دونوں نے، جو ہی دانہ کھایا دونوں کے 70 واضح ہو گئے اور دونوں اپنے اپنے 70 کو چھپانے لگے، دونوں خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ نے حکم فرمایا، فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کو زمین پر لے جاؤ۔ قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو سرزمین جدہ کے قریب اتارا گیا۔ جن خوبصورت پاؤں کے ساتھ مور شیطان کو اندر لے گیا تھا، اللہ رب العزت نے وہ خوبصورت پاؤں چھین لیے اور جنت سے نکال دیا۔ سانپ جو اپنے خوبصورت منہ میں شیطان کو چھپا کے جنت میں لے گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے منہ کی خوبصورتی کو لے لیا اور اس کے منہ میں زہر ڈال دیا، اس کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، یوں ان دونوں جانوروں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے شیخ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔